ہم اور آپ کو ایسے امام کی رہنمائی حاصل ہوئی جنہیں ہم اور آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ نام ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک عاشق رسول ہے، یہ بہت بڑا لیبل ہے، لیکن اس سے اور ہٹ کر دیکھیں تو آپ حضور غوث پاک کے غلام ہیں، عاشق ہے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، عاشق ہے، آپ صحابہ کرام کے بھی عاشق ہے، غلام ہیں، آپ اہل بیت اطہار سادات کرام سب کی آپ غلام ہیں، عاشق ہے۔ یہ وہ لیبل ہے، یہ وہ صفات ہے کہ جو آدمی اہل بیت سے بھی محبت کرے، جو آدمی صحابہ سے بھی محبت کرے، جو انسان یہ صحابہ کے بعد اللہ کے اولیاء کرام سے بھی، تابعین سے بھی، تبع تابعین سے بھی، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ ہر مومن سے، ہر صحابی سے، ہر اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک سے، سادات سے، یعنی جو آدمی ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت رکھے، تمام لوگوں کا جو غلام ہو، وہ تمام لوگوں کا عاشق ہو، جو ہر ایک پر فدا ہو، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف صحابہ کو مانتا ہے، صرف صحابہ کو، لیکن اگر وہ اہل بیت سے چڑھتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کو مانتا تو ہے، بہت علی علی کرتا ہے، اور صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ شیعہ رافضی ہے۔ اگر وہاں سے ہٹ کے آپ چلے جائیں کہ صحابہ کو بھی، اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا، وہ اولیاء کرام کو مجبور یا اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی وجہ سے ان کی گمراہی اگر اس حد تک ہو کہ وہ کفر تک پہنچ جائے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر وہ صفات ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ عاشق رسول ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اچھائیاں ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی شخص، جس شخص کو بھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی حاصل ہوئی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، پر وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ایمان کبھی نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ وہ گنہگار ہو سکتا ہے اور ہوگا وہ مومن، کیونکہ نہ وہ کسی اللہ کے ولی کا گستاخ ہوگا، نہ وہ کسی صحابی کا گستاخ ہوگا، نہ وہ اہل بیت اطہار کا گستاخ ہوگا، نہ وہ سادات کرام کا گستاخ ہوگا، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا۔ یہ خصوصیت، یہ شان صرف میرے امام کو حاصل ہے، اور یہی علامت، یہ پہچان اور یہ بات صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو میرے امام کو اپنا رہنما اور قائد مانتے ہیں، صرف ان لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقت تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں، جس دور میں صرف یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھتے کہ صرف آپ نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، صرف آپ نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا، صرف ایک کام نہیں، بے شک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہی یہی تھا، حضور کی عزت کی حفاظت، حضور کی ناموس پہ پہرا دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو بھلے سب سے اوپر رکھا، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اور بھی بہت سارے کارنامے انجام دیے جو ہم اور آپ کو نہیں معلوم اور ہم اور آپ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بڑا دکھ والا معاملہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو لوگ جس اعتبار سے جانتے ہیں، کہیں کہیں پہ ایسا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت سختی سے کام لیا اور کسی کو بھی بات بات میں کافر کہہ دیا۔ کچھ اس طریقے سے بھی لوگوں کے نظریات ہیں، لوگوں کی کچھ اس طریقے کی سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے بارے میں، اگر آپ میرے امام کی ذات سمجھنا چاہیں گے تو اگر ایک شعر میں اگر اس کا مفہوم اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے امام نے کہا کہ وہ مفہوم کیا ہے کہ احمد رضا، امام احمد رضا خان وہ شہد کی مکھی ہے کہ جس کے شہد کا بھی جواب نہیں اور جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں۔ اب امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے، آپ کی جو حکمت ہے، آپ نے جو عرفان عطا کیے، آپ نے جو دین متین پر پہرا دیا، آپ نے جو رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیا، آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات یا کسی طرح کی
کسی ڈاک دھبے کو آپ نے جو ایک طریقے سے دور کیا، اس کا جو منہ توڑ جواب دیا، یہ ایک اعتبار سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ کام ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ دو طریقے سے کام آپ کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو ہمارے لیے شفا کی طرح ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس مریض کے لیے شفا کا کام یہ ہے کہ کوئی دوائی ہو، جیسے دوائی ایک مریض کے لیے شفا کا کام ہے، اسی طریقے سے اگر عقیدے میں کوئی کسی طرح بات آ جائے، عمل میں کہیں کوئی بات آ جائے، تو میرے امام کے ایسے ہزاروں فتاوے ہیں، ایسی سینکڑوں تصنیفات ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے عمل اور اپنے عقیدے دونوں کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے میرے امام کی یہ کارنامے ایک اعتبار سے شہد کی طرح ہے، جیسے شہد ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمیں نفع پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں باضابطہ نحل کا معنی شہد، سورہ نحل کے نام سے پوری سورت اتری ہے، جس میں قرآن نے خود کہا ہے کہ اس شہد میں شفا ہے۔ تو جس طریقے سے شہد میں شفا ہے، اسی طریقے سے میرے امام کی باتوں میں، میرے امام کے فتاوے میں، میرے امام نے جو موقف ظاہر کیا، میرے امام کے ہر موقف میں ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے علاج ہے۔ اور اسی جگہ پہ جیسے شہد کی مکھی میں ایک پہلو یہ ہے کہ شہد میں شفا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی مدافعت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ شہد کی مکھی ڈنک بھی مار سکتی ہے اور وہ چوٹ بھی بہت خطرناک پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شہد کی مکھی ہے کہ جن کے شہد کا بھی جواب نہیں اور ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ اور ڈنک کا ہمارا آپ نے، جب بھی کسی نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا، جب بھی کسی نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا، جب بھی کسی نے دین اسلام پہ حملہ کیا، جب بھی کسی نے اولیاء کرام کی ذات میں کسی طریقے سے انگشت نمائی کی کوشش کی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی، میرے امام نے ان تمام لوگوں کو اس طریقے سے جواب دیا کہ پھر کل کے رہتا ہے خنجر خوخار برقبار، عادات سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ پھر جواب دیا تو کسی طریقے سے کوئی کسی طرح کچھ بھی اس میں لچک نہیں اور نہ کہیں سے کہیں تک کوئی نرمی ہے۔ بات اگر میرے امام کو دیکھیے، میرے امام کے بعد 2-3 طرح کے خطوط آتے تھے، خط کا زمانہ تھا۔ کچھ خطوط وہ آتے تھے جس میں میرے امام کو ذاتی طور پر گالی دی جاتی تھی، کچھ خطوط وہ ہوتے تھے کہ جس میں میرے امام کو ذاتی طور پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی۔ اگر کسی نے میرے امام کو برا بھلا کہا، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے میرے امام کو برا بھلا کہا، میرے امام کو کسی نے گالی لکھی، تو میرے امام نے نہ کسی کو کوئی جواب دیا نہ کچھ، کہیں سے کہیں تک آپ کے چہرے پر کوئی اثر نہیں سمجھ میں آیا کہ مجھے فلاں شخص نے کچھ کہا ہے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جب بھی کسی نے میرے امام کی ذات پہ حملہ کیا، میرے امام نے کسی حملے کا جواب نہیں دیا۔ قلم اٹھانا تو دور کی بات، آپ کے چہرے میں بھی کوئی جواب نہیں سمجھ میں آتا تھا، مگر ہاں جب کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، جب کسی شخص نے دین متین پر انگشت نمائی کی کوشش کی، تو میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہلکا پھلکا نہیں بہت کڑا جواب دیا ہے اور اس طریقے سے زخم لگایا ہے کہ آج بھی لوگ اس زخم کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے زخم کو سہلاتے آ رہے ہیں۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کی وہ مکھی ہے کہ جن کے شہد کا بھی جواب نہیں اور جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ آج لوگ اہل سنت والجماعت کو الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو سنی حضرات ہیں، یہ قبر پچو ہے، یعنی یہ قبر پرست ہے، یہ قبر کو پوجتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں میرے امام کی تعلیمات میں کون سی باتیں ہیں۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جب میرے امام سے اس طرح کا سوال ہوا تو میرے امام لکھتے ہیں، کہتے ہیں، انداز دیکھیے، مسلمان، اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان کے سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت، یعنی عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ یقیناً اجماعاً شرک مہین و کفر مبین ہے، یہ کھلا کفر ہے، یہ خطرناک شرک ہے۔ کسی کو عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، میرے امام کہتے ہیں کہ یہ کھلا کفر ہے یہ، اور کہتے ہیں اور سجدہ تحیت یعنی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا، میرے امام فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام و گناہ ہے۔ مزید میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مزارات کو سجدہ تعظیم سے متعلق میرے امام فرماتے ہیں کہ مزارات کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے، یہ عام مزار کی بات چھوڑیے، آپ عام اولیاء کرام کے مزارات کی بات چھوڑیے، میرے امام خود سب سے بڑے پیر، تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی ولی کی بات تو چھوڑیے، وہ دور کی بات ہے۔ میرے امام روضہ رسول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں
کہ خبردار خبردار، روضہ رسول کی جالی کو ہاتھ نہ لگانا، بوسہ مت دینا، جالی کو ہاتھ لگانے سے بچو، بوسہ دینے سے بچو، بلکہ جالی شریف سے 4 یا 5 ہاتھ فاصلے سے قریب نہ جاؤ، دوری بنا کر رکھو۔ میرے امام کہتے ہیں کہ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا اور اپنے مواضع اقدس میں جگہ بخشی، یعنی اللہ کے نبی نے تم کو بلایا، کیا یہ کرم اللہ کے نبی کا کم ہے کہ تم ہاتھ لگاؤ بوسہ دو؟ میرے امام خبردار کرتے ہیں، خبردار خبردار، جالی شریف کو ہاتھ مت لگانا، قریب بھی مت جانا، بوسہ دینے کی کوشش مت کرنا، 4 ہاتھ کی دوری پر فاصلہ بنا کر رکھنا۔ بتائیے آپ کہیں سے کہیں تک میرے امام کی باتوں میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ میرے امام نے یہ کہا ہو کہ تم قبر کو سجدہ کر لینا یا قبر کو چومنا یا زمین کو چوم لینا، کہیں سے کہیں تک نہیں۔ آپ اس کے ماننے والے اگر عوام میں اگر کوئی غلطی کرے تو آپ ان کی غلطی کو لے کر امام پر چسپا کر دینا اور امام کو بدنام کرنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، یہ خیانت کاری ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے امام دوسرے ولیوں کے مزارات کو چھوڑیے، جو تمام ولیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، ان کے مزار مقدس کے بارے میں، روضہ رسول کے بارے میں میرے امام کیا کہتے ہیں؟ خبردار، ہرگز ہرگز مزار اقدس کی جالی کو ہاتھ مت لگانا، ہرگز ہرگز اسے مت چومنا، 4 ہاتھ کا فاصلہ بنائے رکھنا۔ یہ کیا کم ہے؟ یا ان کا کرم یہ کم ہے کہ انہوں نے اپنے مواضع اقدس میں تم کو جگہ بخشی؟ یہ ان کا کرم بہت ہے کہ تمہیں اپنے یہاں بلایا، اپنے حضور بلایا، یہی بہت ہے۔ یہ وہ روضہ اطہر کی بات کر رہے ہیں۔ میرے امام آگے لکھتے ہیں، کسی ولی کے مزار مقدس کو، کسی ولی کے مزار کا طواف کرنا یا سجدہ کرنا یہ تو دور کی بات، روضہ رسول کے بارے میں میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، روضہ انور کا طواف نہ کرو، نہ روضہ انور کا سجدہ کرو، اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو یہ حرام ہے۔ اب آپ سمجھیے، اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو جائے، اس کو میرے امام نے ممنوع قرار دیا۔ روضہ رسول کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، خبردار، طواف مت کرنا، سجدہ مت کرنا، یہ روضہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اگر روضہ رسول میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بتائیے کہ کس مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کسی بھی مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت قطعاً کسی سنی عالم نے نہیں دیا ہے۔ میرے امام کی کیا بات ہے، کسی عام سنی عالم نے بھی نہیں دیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا موقف وہی ہے جو میرے امام نے کہا ہے کہ سجدہ عبادت کفر ہے اور تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے امام کس طریقے سے کہتے ہیں؟ مزید اور آگے دیکھیے، میرے امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیم، رسول اللہ کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم حضور کی اطاعت میں ہے، اور محبت بھی واقعی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو ایک عاشق رسول کے لیے محبت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور کے فرامین کی اطاعت کرے، وہ حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان اپنے محبوب کی باتوں پر عمل کرے، محبوب نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو بجا لائے، جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جائے۔ یہ حقیقت میں حضور کی اتباع ہے، یہ حقیقت میں حضور سے محبت ہے، یہ حقیقت میں حضور کی پیروی کرنا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ مزارات پر کسی طریقے سے چادر چڑھانے کو لے کر اس میں بڑا ایک طریقے سے ایک دم بالکل بحث و مباحثہ کا ایک بخارا رہتا ہے کہ مزارات سے متعلق شاید میرے امام نے ایسا کہہ دیا ہوگا کہ جتنی چاہو چادر چڑھاؤ۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب مزار پر چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو تو میرے امام کہتے ہیں کہ بدلنے کی حاجت نہیں، دوسری چادر چڑھانا قطعاً فضول ہے، بلکہ جو دام اس چادر میں خرچ کرے ولی اللہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کسی محتاج کو دے دے۔ یہ میرے امام کا قول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اگر چادر پہلے سے ہے اور وہ پرانی نہیں ہوئی ہے یا خراب نہیں ہوئی ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو چڑھانا ہی ہے تو اس قیمت میں، جتنی قیمت میں وہ چادر آتی ہے اتنی قیمت اس اللہ کے ولی کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی غریب کو دے دو، اس نیت سے ان کو وہی ثواب ملے گا۔ یہ چادر پہ چادر چڑھانے کو میرے امام منع کرتے ہیں۔ اب اگر ایسا کرتے ہیں، ہماری عوام میں سے اگر کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علماء نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا موقف عورتوں کا مزارات پر حاضری دینا، اس تعلق سے میرے امام سے جب سوال پوچھا گیا، میرے امام سے جب سوال ہوا، جب یہ پوچھا گیا کہ عورتیں مزارات پر حاضری کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، تو میرے امام اس طرح کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کس قدر لعنت ہوتی ہے صاحب قبر کی طرف سے، اور جس وقت وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے جب تک وہ واپس گھر نہیں آ جاتی ہے
میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں. بتائیے، یعنی میرے امام کہتے ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ اس پر اللہ کی لعنت کتنی برستی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے کتنی لعنت برستی ہے اور صاحب مزار کی طرف سے کتنی لعنت برستی ہے. اب اگر ہماری عورتیں جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علماء کو بدنام کیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جائے. یہ ہمارا صرف یہ ہم آج کی نئی بات نہیں ہے، اگر ہماری عوام نے بنا لیا یہ ان کا اپنا کارنامہ ہے، لیکن ہمارے علماء نے کبھی بھی اس بات کو جائز نہیں ٹھہرایا ہے. اور آگے سمجھیے، فرضی مزار سے متعلق میرے امام کی تعلیمات میں کیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ فرضی مزار بنانا یعنی جو مزار نہ ہو پھر بھی بنانا. آپ کے سمجھ میں ہو سکتا ہے بات کم آئے، ورنہ کئی لوگ خانقاہی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو لوٹ مار کرنے کے لیے کچھ دھندا نہیں چلتا ہے، کیونکہ یہ جو دعا تعویذ اور مزارات اور چادر اور یہ ایسا دھندا ہے کہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا زیادہ، کچھ خرچہ نہیں کرنا ہوتا زیادہ. اچانک اگر ایک بار آپ کے یہاں پہ بس مزار مقبول ہو جائے تو پھر پیسوں کا تو آپ بڑے بڑے ایم پی بڑے بڑے بزنس مین کو آپ ویسے ہی آپ چھوڑ دے پیچھے، آپ کوئی آپ کے لیول کا ہو نہیں سکتا ہے. تو کئی لوگ اس طریقے سے دھندا کرتے ہیں، فرضی مزار بناتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں کہ فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ کرنا یہ ناجائز و بدعت ہے. اور میرے امام کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ایسے، ہم تمام پیروں کی بات نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، تو ہم کھلے عام تمام لوگوں کو تو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ہماری طرف کوئی بھی آدمی جو اسٹیج سے جڑا ہوا ہے وہ تمام پیران اعظام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. کچھ کی ہم بات کر رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو آج بھی اہل علم ہے، کچھ سادات کرام میں سے ہے، کچھ غیر سادات بھی ہے جو بہت شریعت کا پابند ہو کر پیرا مریدی کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں نبھاتے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑتے ہیں، شریعت کی طرف دعوت دیتے ہیں. بہت سارے ایسے سادات کرام ہیں، بہت سارے ایسے پیران اعظام ہیں، لیکن کچھ وہ ہے کہ جو اس کو دھندا بنا رکھے ہیں. کچھ لوگ وہ ہے جو عورتوں کو بیعت کرتے ہیں تو عورتیں بے پردہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کچھ ایسی بھی شکایتیں، ایسے بھی کیسز آئے ہیں، پوچھا گیا ہے کہ کوئی ولی اگر کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اگر کسی کو مرید کرے تو کیا حکم ہے؟ آخر ہوتا ہوگا تبھی تو سوال ہو رہا ہے. اس طرح کے جوابات میں میرے امام فرماتے ہیں کہ پردہ کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے، چاہے پیر ہو یا کوئی ہو. جوان عورت کو چہرہ کھول کر بھی کسی کے سامنے آنا منع ہے. اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ اگر کوئی پیر، کوئی ان پڑھ، کوئی غیر پڑھا لکھا آدمی، اگر کوئی جاہل پیر اگر اس طریقے سے کرے تو کیا اس کی وجہ سے پوری سنیت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے وہی مکمل اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، وہی تمام سنیوں کا موقف ہے کہ پردہ عورت کے اوپر ہر اجنبی مرد کے لیے ہے. ہر اجنبی مرد سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے. میرے امام نے جو موقف بتایا وہی سچ ہے، وہی برحق ہے. میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کچھ تعلیمات تھی، ورنہ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کام کس طریقے سے کیا. آج پوری دنیا میرے امام کی گن گاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج عرب ممالک میں میرے امام کی فتاوا جات کی عربی کر کے، جو کہ فارسی میں ہے، اردو میں ہے، ان فتووں کو عربی میں چھاپ کر آج لوگ فقہ کو آج حاصل کر رہے میرے امام کے فتاوے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کیوں گن گاتی ہے میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ اگر کسی نے میرے امام کے دور میں اگر کسی نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا تو جواب اس کا بھی دیا، اگر کسی نے رسول اللہ کی ذات پہ حملہ کیا جواب اس کا بھی دیا، سادات کی ذات پہ حملہ کیا میرے امام نے جواب اس کا بھی دیا. اگر کسی شخص نے دین اسلام پر کسی طرح انگوش نمائی کا کام کیا، کسی نے کسی طرح انگلی اٹھانے کی کوشش کی، دین اسلام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، میرے امام نے جواب ان کا بھی دیا. ہر بدعت کا، ہر حملے کا جواب میرے امام نے دیا. اور یہی تک نہیں، میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جس طریقے سے چومکھیا لڑائی لڑی، خالی یہی نہیں کہ دوسرے لوگ کر رہے تھے، کچھ لوگ مولوی نما تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہ کہیں اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، کہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے. یہ وہ تھے جو علماء کے نام پر، جو بنام مسلمان کے، بنام مولوی کے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کے علم کو کہیں پاگل اور گدھے کے علم سے کمتا قرار دیا، کہیں شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ قرار دیا. جب اس طریقے سے حملے حضور کی ذات پر ہو رہے تھے، جب اس طریقے سے حملے اللہ کی ذات پر ہو رہے تھے، تب ایسے وقت میں میرے امام ادھر بھی جواب دے رہے ہیں. یہ صرف وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر ہے، کچھ وہ ہے جو دنیا دار ہے، سائنسداں ہے، اپنے آپ کو سائنسداں کہتے ہیں، وہ
اور عجیب غریب طریقے سے دین پر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ ہے، چاند اور سورج حرکت کرتے ہیں۔ سائنسدان نے کیا کہا؟ نہیں، زمین حرکت میں ہے، چاند سورج اپنی جگہ پہ ہے۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ان سائنسدانوں کو بھی جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے دین میں گھس کر دینی طریقے سے اگر حملہ کیا ہے تو میرے امام نے جواب اس کا بھی دیا ہے، اور اگر کسی نے دنیاوی علوم کا سہارا لے کر دین پر حملہ کیا ہے تو میرے امام نے جواب اس کا بھی دیا ہے۔ اور ایک ایک دو نہیں، صرف یہ نہیں کہ غلط کہہ دیا، نہیں، میرے امام نے سائنسداں کو اسی نہج پہ جواب دیا ہے، اور ایک ایک دو تین رسائل لکھے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک صفحے کا آپ نے رد لکھ دیا، نہیں، میرے امام نے نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان مکمل ایک رسالہ لکھا، فوز مبین ترقی حرکت مبین، یہ مکمل ایک رسالہ لکھا، اور رسالہ لکھ کر آپ نے بتایا کہ زمین اور آسمان یہ اپنی جگہ ہے، ساکن ہے، حرکت میں یہ چاند اور سورج ہے۔ اور آج میرے امام کے وقت میں ان سائنسدانوں نے یہ کہا تھا، قرآن کے خلاف بات کی تھی، اور آج کے جو سائنسداں ہیں، نئے سائنسداں، اب وہ کہنے لگے ہیں جو میرے امام آج سے 100 سال پہلے لکھ چکے ہیں، اب وہ کہنے لگے ہیں جو میرے امام 100 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ میرے امام نے اگر کسی نے دین میں گھس کر دینی طور پر حملہ کیا تو جواب اس کا بھی دیا، اگر کسی نے دنیاوی علوم کا سہارا لے کر دین پر حملہ کرنے کی کوشش کی جواب اس کا بھی دیا۔ اگر اپنے ہی عوام نے کسی طریقے سے دین میں بدعات پھیلانے کی کوشش کی، کہیں چادر چرانے کی زیادہ کثرت کر دی، کہیں پہ مزار کو سجدہ کرنے لگ گئی عوام، کہیں عوام نے کسی طریقے سے اور کوئی بدعت کرنا شروع کر دیا، میرے امام نے جواب اس کا بھی دیا۔ یعنی چاہے اپنوں نے دین میں کسی طریقے سے بدعت کی کوشش کی یا غیروں کی، جواب میرے امام نے ہر ایک کو دیا ہے، اور ہر ایک طریقے سے میرے امام نے اسلام کی ایک صحیح شکل اور صحیح صورت ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں میرے امام کا گن گایا جاتا ہے، اور میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ میرے امام کو سمجھ دیجیے کہ یہ شہد کی وہ مکھی ہے کہ جس کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے، جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں ہے۔ میرے امام نے جو مسائل بتائے، جو نئے مسائل پر میرے امام نے جو تحقیق کی، چاہے وہ ریل پر نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی جہاز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشتی کا مسئلہ ہو، یا اور کئی اس طریقے سے نئے مسائل، چاہے وہ سونوگرافی کا مسئلہ ہو، چاہے اور کئی اس طریقے سے نئے مسائل، ان تمام مسائل کا میرے امام نے جو حل کیا، جو جواب عطا فرمایا میرے امام نے، وہ ایک الگ کارنامہ ہے۔ میرے امام کے تجدیدی کارنامے وہ الگ ہے، اور جو بدعات و منکرات کو میرے امام نے جواب دیا وہ الگ ہے۔ ان کئی قربانیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں میرے امام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعتبار سے ان کی وہ فرامین جن سے ہمارے عقیدے اور ہمارے مسائل، ہمارے عمل درست ہوتے ہیں، وہ مسائل ہمارے لیے ایک شہد کی طرح ہے کہ جو ہمارے لیے شفا کے کام کرتے ہیں۔ اور میرے امام کی وہ جوابات، میرے امام کی وہ فتاوے، میرے امام کی وہ مسائل، میرے امام کی وہ جوابات، میرے امام کی وہ کتاب، میرے امام کا وہ رسالہ جو کسی تردید میں ہے، گویا کہ سمجھ لیجئے وہ شہد کی مکھی کا وہ ڈنک ہے جو کہ جس کے ڈنک کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور میرے امام نے وہ ڈنک لگایا ہے کہ آج تک لوگ اس زخم کو محسوس کر رہے ہیں، اس زخم کو سہلا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اگر دین پر کسی نے دین کے اندر گھس کر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جواب وہاں بھی دیا، اگر دنیاوی علوم کے ذریعے دین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جواب وہاں بھی دیا، چاہے علم غیب مصطفیٰ کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو۔ میرے امام نے ہر بدعت و منکر کا میرے امام نے جواب دیا ہے۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے خود علم غیب مصطفیٰ پر جو لکھا، اب آپ سمجھیے کہ کئی قرآنی آیات، کئی احادیث کے ذریعے حضور کے علم غیب کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ اب قرآن پاک میں صاف صاف کیا آیا، وما ہوا علی الغیب بدنین، رسول محترم غیب کی بات بتانے پر بخل نہیں کرتے، یعنی بخیل نہیں ہے۔ بتائیے نا، بخیل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو پر وہ تقسیم نہ کرے، وہ زکوٰۃ نہ دے، وہ کسی غریب کو نہ دے، کسی یتیم کی کفالت نہ کرے، وہ 10 پیسہ خرچ نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے بخیل۔ کیا کسی فقیر کو بخیل کہا جاتا ہے؟ فقیری اور بخالت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی فقیر ہو اور ساتھ میں کہہ دیا جائے کہ یہ بخیل ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے پاس مال ہی نہیں، وہ خرچ کہاں سے کرے گا؟ بخیل اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو، مالدار خرچ نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بخل کر رہا ہے۔ اب حضور کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہوا علی الغیب بدنین، رسول محترم غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور غیب جانتے بھی ہے اور بخل نہیں کرتے، مطلب بتاتے بھی ہے، جانتے بھی ہے اور بتاتے بھی ہے۔ قرآن نے جب صاف کہہ دیا تو پھر اس کے بعد علم غیب مصطفیٰ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ حضور
हुजूर अलैहिस्सलाम को जो भी खूबी मिली है, हुजूर अलैहिस्सलाम को चाहे वो इल्म की खूबी हो, शक्ल की खूबी हो, सूरत की खूबी हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर खूबी, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो कुछ भी अता हुआ है, हम हर चीज को अल्लाह की तरफ से मानते हैं और अताई मानते हैं। अल्लाह को भी इल्म गैब है, मुस्तफा को भी इल्म गैब है, अल्लाह को भी इल्म है, मुस्तफा को भी इल्म है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है कि अल्लाह को जो इल्म गैब है वो इल्म गैब जाती है, और मुस्तफा को जो इल्म गैब है वो इल्म गैब जाती नहीं अताई है। अल्लाह को जो इल्म गैब है वो इल्म गैब गैर मुतनाही है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पर मुस्तफा को जो इल्म गैब है, अल्लाह की इल्म गैब के सामने उसकी लिमिट है, अल्लाह की इल्म गैब के सामने उसकी इंतहा है। ये फर्क है। अगर ये सिर्फ ये नजरिया अगर रखा जाए कि अल्लाह को भी इल्म गैब, रसूलुल्लाह को भी इल्म गैब, ये शिर्क हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। मौजूद अल्लाह भी है, मौजूद आप भी है, मौजूद हम भी है, क्या मतलब इसमें शिर्क हो जाएगा? नहीं। अल्लाह का जो वजूद है वो वजूद अजली है, अबदी है। अल्लाह का जो वजूद है वो आपसे है, यानी अल्लाह का वजूद बजाते खुद है, वो अजली है। अल्लाह का वजूद जाती है, अल्लाह को किसी ने वजूद बख्शा नहीं, खुद ब खुद अल्लाह का वजूद है। लेकिन हमारा और आपका वजूद ये अल्लाह की तरफ से आता ही है। तो फर्क हो गया कि अल्लाह जो मौजूद है, अल्लाह का जो वजूद है वो वजूद जाती है, और हमारा और आपका जो वजूद है ये वजूद आता ही है। उसी तरीके से मुस्तफा को जो कुछ अता हुआ है, जो कुछ अता हुआ है, अगर वो चीजें अल्लाह के पास भी तो है, अल्लाह के पास भी इल्म गैब है, और अल्लाह को जो इल्म गैब है वो अताई नहीं, जाती है, वो गैर मुतनाही है। और जो मुस्तफा को इल्म गैब है वो अताई है, जाती नहीं है, अल्लाह के देने से है, अल्लाह के अता करने से है। मुस्तफा को जो इल्म गैब है उसकी लिमिट है, और अल्लाह को जो इल्म गैब है उसकी लिमिट नहीं है। बराबरी का कोई मतलब नहीं है। अब अगर कोई इल्जाम लगाए तो ये उनकी समझ से बाहर की बात है, ये समझ लो कि उनकी अकल की बात नहीं कि वो इतनी सी बात समझ पाए। हमारी आवाम में से हम समझ रहे कि हमारा सुन्नी आवाम में से एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझने को तैयार है कि हाँ अल्लाह को भी इल्म गैब है, रसूलुल्लाह को भी, मगर बड़ा फर्क है। अल्लाह को जो इल्म गैब वो जाती है, जो रसूलुल्लाह को आता ही है। तो छोटे बच्चों को भी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे बड़े लोगों को नहीं समझ में आता है। ये सोचने की बात है। बहरहाल अल्लाह हम सबको दीन मतीन पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ईमान पर सिबात कदम अता फरमाए। हम तमाम ही लोगों को दीन सीखने, दीन से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।